کالج کی بوجھل فضا میں امتحان کا تناؤ ہر سو پھیلا ہوا تھا، لیکن پروفیسر حاکم کے لیے یہ ایک معمول کا دن تھا جب وہ اپنے مخصوص وقار کے ساتھ اسٹاف روم کی میز پر بیٹھے پرچوں کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ نیلی روشنائی سے لکھے گئے خشک جوابات کے درمیان اچانک ان کی نظر ایک ایسے پرچے پر پڑی جس نے ان کے قلم کی گردش روک دی۔ یہ میرب کا پرچہ تھا جس کے اختتام پر اس نے اپنی مخصوص بے باک تحریر میں ایک دھماکے دار نوٹ لکھ رکھا تھا: اگر آپ نے مجھے اس بار کم نمبر دیے یا کلاس میں ڈانٹا تو میں پوری کلاس کو بتا دوں گی کہ آپ گھر میں کتنے شرارتی ہیں۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ میری برا اور پینٹی چھپا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بچے کی ماں بن جاؤ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے پروفیسر حاکم۔ اس تحریر کو پڑھتے ہی حاکم کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کی وہ بیوی جو گھر میں ان کا جینا محال کیے رکھتی تھی، اب کالج کی حدود میں بھی اپنی دھمکیوں سے باز نہیں آئی تھی۔ انہوں نے فوراً اینک اتار کر میز پر رکھی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے چپراسی کے ہاتھ میرب کو لائبریری کے خالی گوشے میں پہنچنے کا پیغام بھجوایا۔ لائبریری کا وہ دور افتادہ حصہ پرانی کتابوں کی خوشبو اور گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں میرب دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ اور بہت سی شرارت لیے داخل ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حاکم جلدی اس کے نوٹ کا نوٹس لے لیں گے۔ وہ ابھی مڑ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ حاکم سائے کی طرح اس کے پیچھے نمودار ہوئے اور پھرتی سے بھاری لکڑی کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میرب نے لرزتی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر حاکم کے قدم اس کی جانب کسی شکاری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر جما کر میرب کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ ایک طالبہ کو اپنے پروفیسر کو بلیک میل کرنے کی سزا تو ملنی چاہیے۔ حاکم کا لمس میرب کے وجود میں بجلیاں بھر رہا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اس چوڑی میز پر لٹا دیا جہاں کتابیں بکھری پڑی تھیں، اور میرب کی سانسیں اس اچانک غربت سے بے ترتیب ہونے لگیں۔ حاکم کی نظروں میں اس وقت وہ پروفیسر نہیں بلکہ وہ شوہر تھا جسے اپنی بیوی کی ہر ادا پر پیار آ رہا تھا۔ انہوں نے میرب کی نازک کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان حائل تمام فاصلے مٹ گئے۔ جب حاکم نے اپنی پوری قامت کا بوجھ اس کی نازکی پر ڈالا اور اس کی گردن کی پوروں کو اپنے لبوں کی تپش سے چھوا، تو میرب کے لبوں سے ایک مدھم اور لرزتی ہوئی سسکی خارج ہوئی جسے حاکم نے اپنے لمس سے وہیں روک لیا۔ میرب کو حاکم کے وجود کی وہ سختی اور تپش اب اپنی گہرائیوں میں محسوس ہو رہی تھی جو اسے بے خود کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں حاکم کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ حاکم اسے آخری حد تک اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ وہ اسے اس کی نازکیوں کی تک محسوس کرتے ہوئے اسے یہ احساس دلا رہے تھے کہ بچے کی ماں بننے کی خواہش اتنی بری بھی نہیں ہے جس پر دھمکیاں دی جائیں۔ اس بند گوشے میں اب صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کا شور تھا اور وہ جنون جو تمام حدیں پار کر جانے کو بے تاب تھا۔ میرب اس کی آغوش میں مکمل طور پر پگھل چکی تھی اور حاکم کا ہر لمس اسے ایک نئے صحن میں گرفتار کر رہا تھا۔ کالج کی اس طوفانی غربت کے بعد جب وہ دونوں گھر پہنچے تو میرب کے چہرے پر ابھی بھی وہی سرخی لہرا رہی تھی جو حاکم کے لمس نے وہاں چھوڑی تھی۔
مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اس کی شرارتیں دوبارہ اود کر آئیں۔ وہ سیدھی اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لپکی کیونکہ اسے شام کی ایک دعوت کے لیے تیار ہونا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی اس کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ اس کا پسندیدہ میک اپ باکس، وہ قیمتی آئی شیڈو پیلٹ اور وہ ہیرو جڑی بالیاں جو اسے حاکم نے پچھلی سالگرہ پر دی تھی، سب غائب تھے۔ حاکم، اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا، جبکہ حاکم بہت سکون سے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ اب کیا ہوا بیگم؟ ابھی تو لائبریری میں آپ کے تیور کچھ اور تھے اور اب پھر سے وہی شور۔ حاکم نے اسے چھیڑتے ہوئے بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مگر میرب نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ میرا میک اپ اور میری جیولری کہاں ہے؟ میں جانتی ہوں یہ آپ ہی کی حرکت ہے، آپ ہمیشہ میری ضروری چیزیں چھپا کر مجھے پریشان کرتے ہیں۔ حاکم نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حمائل کر لیے۔ وہ سب تمہیں مل جائے گا میرب، لیکن اس کے لیے تمہیں وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا جو میں نے تم سے مانگا ہے۔ مجھے وہ دھمکی یاد ہے جو تم نے پیپر پر لکھی تھی، تو کیوں نہ اس دھمکی کو حقیقت کا رنگ دے دیں۔ اس نے میرب کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جہاں غصے اور حیا کی ایک عجیب ہی جنگ چل رہی تھی۔ میرب نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارے۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں حاکم، پہلے میری چیزیں واپس کریں، پھر ہی کوئی بات ہوگی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حاکم نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چیزیں تو کہیں نہیں بھاگ رہی، لیکن میرا صبر ضرور جواب دے رہا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے کالج میں چیلنج کرو گی اور میں تمہیں گھر میں سکون سے تیار ہونے دوں گا؟ اس نے میرب کو بستر کی نرمی پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں میرب کے ان گلابی لبوں پر جمی تھیں جو مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ حاکم نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر بستر سے پیوست کر دیے اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا، جیولری کی کیا ضرورت ہے میرب؟ تمہاری یہ شرم و حیا ہی تمہارا سب سے بڑا زیور ہے، اور جہاں تک میک اپ کی بات ہے تو میرے لمس سے جو سرخی تمہارے گالوں پر آئے گی وہ کسی پیلٹ میں بھی نہیں ملے گی۔ میرب کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی اور اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ حاکم کا ایک ہاتھ اس کی زلفوں میں الجھ گیا، جبکہ دوسرا اس کی گردن کی پوروں پر سحر طاری کرنے لگا۔ اس کمرے کی بند فضا میں اب صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ حاکم نے اسے اپنی گرفت میں اس قدر سختی سے بھینچ لیا کہ میرب کو اپنے وجود کے اندر ایک تلاطم محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی تمام چیزوں کو بھول کر بس حاکم کے اس جنون میں گم ہو جانا چاہتی تھی جو اسے ہر بار کی ایک نئی لذت سے آشناس کرواتا تھا۔ رات کے اس سحر انگیز تپش کے بعد اگلی صبح کالج کی فضا میں وہی پرانی سنجیدگی لوٹ آئی تھی، مگر حاکم کے لیے اس سنجیدگی کو برقرار رکھنا آج مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کلاس روم میں کھڑے لیکچر دے رہے تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار تیسری رو میں بیٹھی میرب کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو جان بوجھ کر اپنی نظریں جھکائے ایک فرما بردار طالبہ بننے کا ڈھونگ رچا رہی تھی۔ حاکم نے محسوس کیا کہ کلاس کی چند دیگر لڑکیاں ان کی طرف زیادہ ہی توجہ دے رہی ہیں، خاص طور پر سارا، جو بار بار غیر ضروری سوالات پوچھ کر حاکم کا رخ اپنی جانب موڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرب کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ اسے حاکم کی وہ مسکراہٹ ایک آنکھ نہ بھائی جو وہ سارا کے جواب کے سوال پر دیتا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، میرب نے غصے میں اپنی کتابیں سمیٹیں اور کینٹین کی طرف بڑھ گئی، جہاں حاکم پہلے سے ہی اپنے چند ساتھی پروفیسرز کے ساتھ موجود تھے۔ میرب نے جان بوجھ کر ان کی قریب سے گزرتے ہوئے ایک زوردار آواز نکالی اور تیکھی نظروں سے حاکم کو دیکھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ گھر چلیں پھر بتاتی ہوں۔ حاکم اس کی خاموش دھمکی کو بھانپ گئے اور چند منٹوں بعد ہی
اسے لائبریری کے اسی پرانے گوشے میں بلا بھیجا جہاں کل کی یادیں ابھی تک تازہ تھیں۔ میرب جیسے ہی اندر داخل ہوئی، حاکم نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ تو جناب، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے؟ حاکم نے شرارت سے پوچھا، جبکہ میرب نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ آپ جائیے نا اپنی ان اسٹوڈنٹس کے پاس جو آپ کے لیے ایک ایک لفظ پر فدا ہو رہی ہیں۔ مجھے کیوں یہاں بلایا ہے؟ اس کی آواز میں جلن اور محبت کا ایک ایسا امتزاج تھا۔ حاکم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں میرب، لیکن تم تو اس پروفیسر کی وہ کمزوری ہو جسے وہ پوری دنیا سے چھپا کر اپنے پاس قید رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے میرب کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیں اور اس کی گردن پر اپنے لمس کی حدت بکھیرنے لگا، جس سے میرب کا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود حاکم کے شانوں پر جم گئے اور وہ اس کی آغوش میں سمٹنے لگی، جہاں کالج کی دیواریں ایک بار پھر ان کی اس پوشیدہ اور جنونی رشتے کی گواہ بن رہی تھیں۔ لائبریری کے اس نیم تاریک اور پرسکون گوشے میں میرب کی جلن اب پگھل کر ایک گہرے سحر میں بدل رہی تھی۔ حاکم نے اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے پیوست کر دیے اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہو گیا کہ میرب کو اپنی سانسیں اس کے چہرے پر لرزتی محسوس ہونے لگیں۔ تمہاری یہ حسد بتاتی ہے میرب کہ تم مجھ پر کتنا اختیار رکھتی ہو۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اس پروفیسر کی نظر میں تمہارے سوا کوئی اور آ سکتا ہے؟ حاکم کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور گہرائی تھی جو میرب کے تمام دفاعی حصار توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے خود سے بالکل پیوست کر لیا۔ میرب کا سانس اس اچانک غربت سے سینے میں ہی اٹک گیا اور اس کی آنکھیں بے خودی میں موندتی چلی گئیں۔ حاکم کا لمس اب اس کی گردن کی حساس پوروں پر بھٹک رہا تھا، جہاں اس نے اپنے لبوں کی تپش اس شدت سے بکھیری کہ میرب کے پورے وجود میں ایک تھر تھراہٹ دوڑ گئی اور اس کے ہاتھ بے اختیاری میں حاکم کی پشت پر جم کر اسے اپنی جانب کھینچنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت کالج کی تمام پابندیوں اور دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ حاکم کا ایک ہاتھ میرب کے بالوں کی گہرائیوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اس کے بدن کے اتار چڑھاؤ کو اپنی گرفت میں لیے اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ میرب کی سسکیاں حاکم کے کانوں میں کسی مدھر موسیقی کی طرح گونج رہی تھیں۔ اس نے حاکم کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر سختی سے دبوچ لیا تھا جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک لینا چاہتی ہو۔ حاکم نے اسے آخری حد تک اپنے حصار میں بھینچتے ہوئے اس کی سماعتوں میں سرگوشی کی کہ یہ پروفیسر صرف کلاس میں روب جھاڑنا جانتا ہے، لیکن تمہارے سامنے یہ اپنی تمام تر سختی اور وقار ہار جاتا ہے۔ میرب نے جب اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں اپنے لیے وہ جنون اور تڑپ نظر آئی جو اسے کسی بھی دوسری چیز سے بیگانہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں مکمل طور پر ڈھیر ہو چکی تھی اور حاکم کا ہر لمس اس کی روح تک میں اترتا جا رہا تھا، جہاں محبت اور ہوس کی لکیریں دھندلا کر ایک ہو گئی تھیں۔ لائبریری کی وہ خاموشی اور بند کمرے کی تپش اب اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، جہاں حاکم اور میرب دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایک دوسرے کے وجود میں گم تھے۔ حاکم کا لمس میرب کی روح تک سرایت کر رہا تھا کہ اچانک باہر کوریڈور میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، جس نے ایک پل میں سحر توڑ دیا۔ میرب ہڑبڑا کر حاکم کے سینے سے الگ ہوئی اور اپنے بکھرے بال اور دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ اس کا چہرہ خوف اور حیا سے تمتما اٹھا تھا۔ قدموں کی آواز بالکل دروازے کے قریب آ کر رک گئی اور پھر ہینڈل گھمانے کی کوشش کی گئی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، اس لیے باہر کھڑے شخص نے زور سے دستک دی۔ یہ کالج کے وائس پرنسپل تھے، جو اکثر لائبریری کا چکر لگایا کرتے تھے۔ پروفیسر حاکم، کیا آپ اندر ہیں؟ لائبریری کا یہ حصہ تو اس وقت بند ہوتا ہے۔ باہر سے بلند ہونے والی آواز نے میرب کے ہاتھوں میں لرزش پیدا کر دی۔ اسے لگا جیسے
اس کے دل کی دھڑکن باہر تک سنائی دے رہی ہو۔ حاکم نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے میرب کو ایک اشارہ کیا کہ وہ الماریوں کی اوٹ میں چھپ جائے، اور خود اپنے کپڑے اور بال درست کرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے ایک میز پر پڑی موٹی کتاب اٹھائی اور اسے کھول کر ایسے ظاہر کیا جیسے وہ کسی گہری تحقیق میں مصروف ہوں۔ جی سر، میں ذرا ایک پرانی ریفرنس بک ڈھونڈ رہا تھا، بس ابھی باہر آ رہا ہوں، حاکم نے نہایت سنجیدہ اور پارٹدار آواز میں جواب دیا، جس میں کہیں بھی اس طوفان کا سراغ نہیں تھا جو ابھی اس کمرے میں برپا تھا۔ انہوں نے لاک کھولا اور دروازہ تھوڑا سا وا کیا۔ باہر کھڑے وائس پرنسپل کی نظریں مشکوک انداز میں حاکم کے چہرے اور پھر اندر کے نیم اندھیرے پر پڑیں۔ اتنی دیر لگائی آپ نے، اور دروازہ اندر سے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے لہجے میں چھپا شک واضح تھا۔ ان کی نظریں حاکم کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندوں پر جم گئی تھیں۔ حاکم نے ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سر، یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہے، دروازہ بار بار خود ہی بند ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے یہاں کی کنڈیاں کتنی پرانی ہیں۔ وائس پرنسپل نے ایک بار پھر اندر جھانکنے کی کوشش کی، جہاں میرب ایک الماری کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز فاش ہو جائے گا۔ حاکم نے بڑی ہی مہارت سے ان کا رخ کوریڈور کی طرف موڑا اور باتیں کرتے ہوئے انہیں دور لے جانے لگے تاکہ میرب کو نکلنے کا موقع مل سکے۔ میرب نے جب انہیں دور جاتے دیکھا تو ایک لمبا سانس لیا، مگر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اب ان کا یہ چھپا ہوا رشتہ کالج کی دیواروں کے پیچھے زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ شک کا بیج بویا جا چکا تھا جو کسی بھی وقت ایک بڑے ہنگامے کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کالج کا باقی وقت میرب کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے ہر گزرتا ہوا قدم اپنے پیچھے آتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی چھٹی کی گھنٹی بجی، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی جہاں حاکم پہلے سے ہی موجود تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ شرارتی مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ گھر تک کا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا، لیکن جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا، حاکم کا ضبط جواب دے گیا، تمہیں اندازہ بھی ہے میرب کہ آج ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے تھے؟ اگر وہ دروازہ کھل جاتا تو میری نوکری اور تمہاری عزت سب ایک پل میں خاک ہو جاتا۔ حاکم نے غصے سے اپنا بیگ بیڈ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی حاکم کی اس تلخی پر مزید ٹوٹ گئی۔ تو کیا یہ سب صرف میری وجہ سے ہوا؟ کیا آپ نے مجھے وہاں نہیں بلایا تھا؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ حاکم نے اس کی لرزتی آواز سنی تو اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ڈر کے مارے اس لڑکی پر برس رہا ہے جو خود اس وقت شدید کرب میں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرب کو بازوؤں میں پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں بس تمہیں کھونے کے خیال سے ڈر گیا تھا۔ اس نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ میرب نے اس کے سینے میں سر چھپایا اور سسکنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے حاکم۔ ان کی نظریں بہت عجیب تھیں، جیسے وہ سب جان گئے ہوں۔ حاکم نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب خوف کی جگہ محبت کی تڑپ ابھر رہی تھی۔ اب کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گا، لیکن اب ہمیں کالج میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دینے لگی تھیں،
جس سے کمرے کا ماحول ایک بار پھر بوجھل اور رومانوی ہونے لگا۔ حاکم کا لمس میرب کے آنسوؤں کو خشک کر رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں میرب کو سکون دے رہی تھیں۔ اس نے میرب کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس کے لبوں کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں بولا، اس ڈر کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے میرب کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر کر بستر کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اب غصے اور خوف کی جگہ صرف ایک دوسرے کی قربت اور وہ جنون باقی رہ گیا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حاکم نے اسے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے یہ یقین دلایا کہ یہ رات صرف ان کی ہے، جہاں دنیا کا کوئی قانون اور کوئی شک ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ میرب نے بھی اپنے تمام خدشات کو پس پشت ڈال کر خود کو حاکم کے حوالے کر دیا۔ اس کے ہاتھ حاکم کی قمیص کے بٹنوں سے الجھنے لگے اور کمرے کی مدھم روشنی ان کے ایک ہوتے وجود کے سائے دیواروں پر بکھیرنے لگی۔ کمرے میں آج بارش کی مدھم سرسراہٹ اور اندھیرے کا راج تھا۔ صرف کھڑکی سے آنے والی بجلی کی گوند کبھی کبھار ان کے چہروں کو روشن کر دیتی۔ حاکم کا غصہ اب مکمل طور پر پگھل کر اس بے پناہ محبت میں بدل چکا تھا جو وہ میرب کے لیے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے میرب کے ریشمی بالوں کو اس کی گردن سے ہٹایا اور وہاں اپنے لبوں کی ایسی تپش بکھیری کہ میرب کے لبوں سے ایک دبی دبی سی آہ نکلی۔ تم میری ہو میرب، صرف میری۔ کالج کی ان دیواروں میں تم میری اسٹوڈنٹ ہو سکتی ہو، مگر اس کمرے میں، اس بستر پر تم میری کائنات ہو۔ حاکم کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو میرب کے وجود کو موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ حاکم نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے لمس سے جذب کیا اور پھر اس کے لبوں پر اس شدت سے جھکا کہ میرب کو اپنے حواس ساکت ہوتے محسوس ہوئے۔ میرب نے حاکم کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے مزید خود سے پیوست کر لیا۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ آج کالج میں کیا ہوا یا کل کیا ہونے والا ہے۔ اسے بس حاکم کے اس لمس کی ضرورت تھی جو اسے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ حاکم کی انگلیاں میرب کے بدن کے اتار چڑھاؤ پر کسی ماہر فنکار کی طرح بھٹک رہی تھیں۔ اس نے میرب کے لباس کی گرفت دھیری کی اور اسے اس کی نازکیوں تک محسوس کرنے لگا۔ جب حاکم نے پوری شدت سے اسے اپنی آغوش میں بھینچا تو میرب کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگیں۔ وہ حاکم کی تپش اور اس کی مردانہ خوشبو کے نشے میں مکمل طور پر دھت ہو چکی تھی۔ حاکم نے اسے آخری حد تک اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی سماعتوں میں وہ الفاظ کہے جو میرب کا سب سے بڑا ارمان تھے۔ اس نے دوبارہ وہی خواہش دہرائی کہ وہ میرب کو اب ایک مکمل رشتے میں ڈھلتا دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایسا رشتہ جو ان کی محبت کی نشانی ہو۔ میرب نے بے خودی میں اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا، جہاں حاکم کے دل کی دھڑکنیں کسی طوفانی شور کی طرح تیز تھیں۔ وہ اس کی آغوش میں اس کی سختی اور قربت کو اپنی گہرائیوں میں محسوس کر رہی تھی، جہاں لذت اور درد کا ایک ایسا ملاپ تھا جس نے اسے دنیا و ما فیہا سے بیگانہ کر دیا۔ اس رات بارش کی بوندیں ان کے ملن کی گواہ بنتی رہیں اور حاکم نے اپنی پوری شدت کے ساتھ میرب کو یہ احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے وجود ایک دوسرے میں اس طرح ضم ہو گئے کہ صبح تک ان کے درمیان کوئی دوری باقی نہ رہی۔ رات کی اس طوفانی قربت کے بعد جب اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو کمرے کی فضا میں ابھی تک ان کے ملن کی تپش باقی تھی۔ میرب حاکم کے بازوؤں کے حصار میں قید تھی، اس کا سر حاکم کے چوڑے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔
جہاں وہ رات بھر کی تھکن اور سکون کے بعد اب بھی حاکم کے دل کی باقاعدہ دھڑکنیں سن سکتی تھیں۔ حاکم نے بیدار ہوتے ہی اپنی گرفت اس کے گرد مزید تنگ کر لی اور اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹوں کو بڑے پیار سے ہٹایا۔ آج کالج جانے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا۔ حاکم نے اپنی بھاری اور نیند سے بوجھل آواز میں میرب کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی تپش سے میرب کے بدن میں ایک میٹھی سی تھرتھراہٹ دوڑ گئی۔ میرب نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں اور حاکم کی شرارتی نظروں کا سامنا کیا تو اس کا پورا چہرہ گلابی ہو گیا۔ حاکم اٹھیں، اب دیر ہو جائے گی تو سب کیا سوچیں گے، اس نے دبی آواز میں کہا اور حاکم کے سینے سے الگ ہونا چاہا، مگر حاکم نے اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ اپنے نیچے دبا لیا۔ بستر کی نرمی اور حاکم کے وجود کا بھاری پن میرب کو ایک بار پھر اسی شہر میں لے گیا جہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ سوچنے دیں جسے جو سوچنا ہے، اس وقت اس کمرے میں صرف میں اور تم ہیں، اور میں اس لمحے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتا۔ حاکم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف حیا نہیں بلکہ ایک فاتحانہ چمک بھی تھی۔ اس نے میرب کے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لینے سے پہلے دھیمے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو میرب، رات جب تم میری آغوش میں سسک رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کتنی ناگزیر ہو۔ میں تمہیں دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر بس اسی طرح اپنے پاس قید رکھنا چاہتا ہوں۔ میرب نے بے اختیاری میں حاکم کی قمیص کی پشت کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے لمس کا جواب دینے لگی۔ حاکم کی انگلیاں ایک بار پھر میرب کی نازک کمر پر سحر طاری کرنے لگیں، جس سے کمرے کا ماحول دوبارہ اسی جنون کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت دنیا کے تمام اصولوں کو پس پشت ڈال چکے تھے۔ حاکم کا ہر لمس میرب کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی کائنات کا مرکز ہے۔ اس صبح کی روشنی ان کے ایک ہوتے وجود پر پڑ رہی تھی، جہاں حاکم نے پوری شدت سے میرب کو دوبارہ اپنی محبت کے حصار میں لے لیا، اور کالج کی گھنٹی کا شور ان کی ان جذباتی سسکیوں کے سامنے بہت دور کہیں کھو گیا۔ کالج پہنچنے تک دیر ہو چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ حاکم نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور میرب کو ایک نظر دیکھا، جس کے چہرے کی تازگی اور لبوں کی سرخی چیخ چیخ کر گزشتہ رات کی داستان سنا رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو میرب، اور یہ بالوں کی لٹیں انہیں سمیٹو، ورنہ دیکھنے والے کو ایک پل نہیں لگے گا یہ جاننے میں کہ پروفیسر حاکم نے رات بھر اپنی طالبہ کو کس سبق میں الجھائے رکھا تھا۔ حاکم نے ایک شریر مسکراہٹ کے ساتھ اسے خبردار کیا۔ میرب نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود بھی دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کی وہ مدہوشی اور چہرے کا نکھار کسی چھپے ہوئے سحر کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ راستوں سے اپنے اپنے ہال کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی حاکم سٹاف روم کی راہداری میں پہنچا، اسے وائس پرنسپل کے ساتھ ایک اجنبی مگر جانی پہچانی عورت کھڑی نظر آئی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے اور دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو تھم گئیں۔ پروفیسر حاکم، آئیے، میں آپ کا تعارف ہماری نئی فیکلٹی ممبر سے کروا دوں، یہ مس ملیحہ ہیں۔ وائس پرنسپل کی آواز حاکم کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ ملیحہ، جو حاکم کا ماضی تھی، وہ لڑکی جسے حاکم کبھی اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا، آج ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہیلو حاکم، بہت عرصہ ہو گیا، تم تو بالکل نہیں بدلے۔ ملیحہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی کشش تھی جو کبھی حاکم کو بے خود کر دیا کرتی تھی۔ اسی دوران میرب وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے جب حاکم کو ایک حسین عورت کے اتنے قریب اور اس کے سامنے یوں ساکت کھڑے دیکھا تو اس کے اندر حسد کی ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ وہیں رک گئی اور دور سے حاکم کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگی، جہاں ملیحہ کو دیکھ کر ایک انجانی سی گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ حاکم نے رسمی طور پر ہاتھ ملایا، مگر اس کی بے چینی نظریں
جب سے میرب کو تلاش کر رہی تھیں، جو اب وہاں سے غصے میں پیر پٹکتی ہوئی جا چکی تھی۔ حاکم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب گھر میں ایک نیا طوفان اس کا منتظر ہے۔ ایک طرف وہ ماضی جو اچانک سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف جو اچانک سامنے آ کھڑا ہوا، اور دوسری طرف وہ جنونی محبت جسے وہ ابھی ابھی اپنی آغوش میں پگھلا کر آیا تھا۔ اس دن کالج کی راہداریاں صرف شک نہیں بلکہ ایک ایسی تکون ٹرائنگل کی گواہ بننے جا رہی تھیں جو میرب اور حاکم کے اس پوشیدہ رشتے کو بڑی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ کالج کے اس ہنگامہ خیز دن کے بعد جب حاکم اور میرب گھر پہنچے تو میرب کا خاموش غصہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ حاکم نے ابھی کوٹ اتارا ہی تھا کہ میرب نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور حاکم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں جلن اور غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کون تھی حاکم؟ اور وہ آپ کو اتنے مان سے حاکم کیوں پکار رہی تھی؟ میرب کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ اپنی ملکیت پر کسی دوسرے کا نام برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حاکم نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر میرب نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ پہلے جواب دے مجھے، کیا وہ ملیحہ وہی ہے جس کا تذکرہ آپ کے ماضی میں کہیں دب گیا تھا؟ حاکم کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے میرب کی دونوں کلائیاں پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ ہاں، وہ میرا ماضی تھی، لیکن میرا حال اور مستقبل صرف تم ہو۔ یہ بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ حاکم کا لہجہ سخت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے وہی پرانا جنون لرز رہا تھا۔ اس نے میرب کو دیوار سے لگا دیا اور اس کے چہرے پر جھک کر اسے اپنی گرفت میں اس قدر بھینچ لیا کہ میرب کی سسکی نکل گئی۔ تمہارا یہ حسد مجھے پاگل کر دیتی ہے میرب، تمہیں شک ہے مجھ پر؟ حاکم نے اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ میرب کا غصہ حاکم کے اس لمس کے سامنے پگھلنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے حاکم کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے حاکم، وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ آپ کو جانتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ حاکم نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو تمام سوالوں کا جواب تھا۔ وہ اسے آخری حد تک اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں اس نے پوری شدت سے میرب کو یہ احساس دلایا کہ اس کے وجود کی تپش صرف اور صرف میرب کے لیے ہے۔ اس رات حاکم کا جنون پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ میرب کے بدن کی نازکیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ دنیا کی کوئی ملیحہ ان کے درمیان نہیں آ سکتی۔ میرب کی سسکیاں اور حاکم کی بھاری سانسیں اس کمرے کی سکوت کو چیر رہی تھیں، جہاں حاکم نے اسے اپنی باہوں میں اس قدر کھولا کہ میرب کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں صرف حاکم کا نام سنائی دینے لگا۔ وہ اس کی آغوش میں اس کی سختی اور تپش کو محسوس کرتے ہوئے ہر خوف سے بیگانہ ہو گئی، اور حاکم نے اسے اپنی محبت کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اگلی صبح جب میرب بیدار ہوئی تو اس کے وجود کا انگ انگ حاکم کے جنون کی گواہی دے رہا تھا، مگر دل میں اب بھی ملیحہ کے نام کا کانٹا چبھ رہا تھا۔ کالج پہنچ کر بھی اس کی نظریں صرف حاکم کو تلاش کر رہی تھیں۔ وقفے کے دوران جب راہداریاں خالی ہوئیں تو میرب نے دیکھا کہ حاکم لائبریری کے اسی گوشے کی طرف جا رہا ہے جہاں ان کی اپنی یادیں بسی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے لپ کی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حاکم وہاں تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل قریب کھڑی اس کے کوٹ کے پاس ملیحہ تھی، جو اس کا بٹن درست کر رہی تھی، اور حاکم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حاکم، تم اب بھی وہی خوشبو استعمال کرتے ہو جو میں نے دی تھی؟ ملیحہ کی رسیلی آواز میرب کے کانوں میں زہر گھول گئی۔ میرب سے مزید ضبط نہ ہوا، وہ دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور حاکم کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ پروفیسر حاکم، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں اس طرح؟ میرب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، مگر حاکم نے ایک دم اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرب کا سارا غصہ ایک پل کو حیرت میں بدل گیا۔ حاکم نے ملیحہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا فاتحانہ نشہ تھا
جیسے وہ میرب کی اس جلن کا مزہ لے رہا ہو۔ مس ملیحہ، میری یہ اسٹوڈنٹ ذرا جذباتی ہے، آپ پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، حاکم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ملیحہ کے جاتے ہی حاکم نے لائبریری کا وہی پرانا دروازہ لاک کیا اور میرب کو ایک جھٹکے سے میز پر لٹا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں اس طرح آنے کی؟ حاکم کا لہجہ دھیما مگر حد درجہ خطرناک تھا۔ میرب نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارے۔ آپ اس عورت کو اپنے قریب کیسے آنے دے سکتے ہیں؟ آپ میرے ہیں حاکم۔ حاکم نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر جکڑ لیے اور اس کی گردن کے قریب جھک کر اس کی سانسوں کی تپش بکھیرنے لگا۔ میں تمہارا ہوں، یہ بات تمہیں اس دن سمجھائی تھی، اس رات سمجھائی تھی، اور اگر اب بھی شک ہے تو میں اسے ابھی دور کر دیتا ہوں۔ حاکم نے پوری شدت سے اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ اس کا لمس اب میرب کی ناراضگی کو ایک لرزتی ہوئی لذت میں بدل رہا تھا۔ حاکم نے اس کی نازکیوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے یہ احساس دلایا کہ کوئی بھی دوسری عورت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں میرب کا راج ہے۔ میرب کی سسکیاں اب اس کی سختی کے سامنے دم توڑ رہی تھیں۔ وہ اس کے زیر اثر اس طرح پگھل رہی تھی جیسے آگ پر موم۔ حاکم نے اسے آخری حد تک اپنے قریب کر لیا، جہاں لائبریری کی پرانی کتابوں کے درمیان ایک بار پھر ان کے جسموں کی حدت نے ایک نیا طوفان برپا کر دیا تھا۔ لائبریری کے اس بند گوشے میں حاکم کا جنون اپنی تمام تر حدیں پار کر رہا تھا۔ میرب جو چند لمحے پہلے تک غصے سے بھری ہوئی تھی، اب حاکم کی آغوش میں اس طرح بے بس تھی جیسے طوفان کے سامنے کوئی نازک سی شاخ۔ حاکم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ابھی بھی جلن کے چند آنسو باقی تھے۔ تمہاری یہ آنکھیں صرف مجھے دیکھ سکتی ہیں اور تمہارا یہ وجود صرف میرے لمس کے لیے بنا ہے، حاکم نے انتہائی دھیمے اور پراسرار لہجے میں کہا، اور پھر اس کے لبوں پر اس شدت سے جھکا کہ میرب کی دنیا گھوم کر رہ گئی۔ وہ اسے اس میز پر لٹاتے ہوئے اس کی گہرائیوں تک اپنی حاکمیت کا احساس دلا رہا تھا، جبکہ میرب کے ہاتھ بے اختیاری میں حاکم کے بالوں میں الجھ گئے تھے۔ اسی اثنا میں دروازے کے باہر سے ملیحہ کی آواز آئی، حاکم، تم اندر ٹھیک تو ہو نا؟ دروازہ کیوں بند کر لیا؟ اس آواز نے میرب کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی، مگر حاکم نے اسے ہٹنے نہ دیا بلکہ اس کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ وہ میرب کی گردن کی پوروں پر اپنے لبوں سے وہ نشان ضبط کر رہا تھا جو صرف اس کی ملکیت کی گواہی دے سکتے تھے۔ میرب نے سسکتے ہوئے اسے روکنا چاہا، حاکم، وہ باہر ہے، کوئی دیکھ لے گا، مگر حاکم کے سر پر اس وقت اپنی بیوی کی بے باکی کا خمار سوار تھا۔ اس نے میرب کے کان کے پاس سرگوشی کی، اسے کھڑے رہنے دو وہاں، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ جس حاکم کو وہ ڈھونڈ رہی ہے وہ اب کسی اور کی آغوش میں مکمل ہو چکا ہے۔ حاکم کا لفظ اب مزید میرب کی نازک کمر سے ہوتا ہوا اسے اس انتہا تک لے گیا جہاں لذت اور خوف کی لکیر مٹ جاتی ہے۔ میرب نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور حاکم کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں اب حاکم کی قمیص میں دم توڑ رہی تھیں۔ باہر کھڑی ملیحہ نے جب کوئی جواب نہ پایا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر اندر کا ماحول اب بھی تپش سے بھرا ہوا تھا۔ حاکم نے جب اسے اپنی باہوں میں بھر کر میز پر اٹھایا تو میرب کا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے میرب کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں ہموار ہو گئیں۔ اس دن لائبریری کی اس بند فضا میں حاکم نے صرف اپنی محبت ہی ثابت نہیں کی تھی بلکہ میرب کے دل سے ملیحہ کا وہ خوف بھی نکال دیا تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ لائبریری کے اس بند فضا میں جب حاکم نے میرب کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو میرب کا چہرہ حیا اور تھکن کے ملے جلے تاثرات سے دمک رہا تھا۔ گھر تک کا سفر دونوں نے ایک خوشگوار خاموشی میں طے کیا، مگر میرب کو اندازہ تھا کہ حاکم کا آج کا موڈ عام دنوں سے مختلف ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے محفوظ حصار میں پہنچے، حاکم نے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ روم کی طرف مڑنے کا اشارہ کیا۔ حاکم، آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ میرب نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں اب بھی حاکم کے چہرے پر جمی تھیں۔ حاکم نے جواب دینے کی بجائے اسے نرمی سے کندھوں سے پکڑا اور بیڈ کے قریب لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ وہ گہرا پیار تھا جو صرف میرب کے لیے مخصوص تھا۔ ناراضگی سے اس دن ختم ہو گئی تھی میرب، جب تم نے مجھ پر اپنا حق جتانا شروع کیا، لیکن تمہاری اس بے باکی کا جواب دینا اب مجھ پر لازم ہے، حاکم نے نہایت سنجیدگی اور تپش سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس نے میرب کے چہرے پر بکھری لٹوں کو انگلی سے درست کیا اور اسے ایک گہری اور پرجوش قربت کے حصار میں لے لیا۔ میرب کو حاکم کے وجود کی حدت اپنے بدن کی گہرائیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔
جو اسے زندگی کا ایک نیا احساس دے رہی تھی۔ حاکم نے اسے اپنے قریب اس قدر کھینچ لیا کہ میرب کی دھڑکنیں اس کے سینے میں سنائی دینے لگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس خوف سے آزاد ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین سکتا ہے۔ حاکم کی سرگوشی میرب کے اعصاب پر سحر طاری کر رہی تھی۔ اس بند کمرے میں جہاں بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھی، ان دونوں کے درمیان حائل تمام دوریاں مٹ گئیں۔ حاکم کا لمس میرب کے لیے کسی سکون بخش دوا کی طرح تھا جو اسے دنیا کے تمام دکھوں سے دور ایک ایسی وادی میں لے گیا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی لامتناہی محبت۔ اس رات حاکم نے اپنی پوری وارفدگی کے ساتھ میرب کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے اور ان کی اس پاکیزہ مگر جنونی رشتے میں اب کسی تیسرے کی مداخلت ممکن نہیں ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں کو چیر کر اندر قدم رکھا تو میرب کی آنکھ ایک عجیب سے سکون اور تازگی کے ساتھ کھلی۔ وہ ابھی تک حاکم کے بازوں کے حصار میں تھی جو نیند میں بھی اسے اپنی ملکیت سمجھ کر خود سے لگائے ہوئے تھا۔ میرب نے بہت دھیرے سے حاکم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں اب وہ گزشتہ روز والی سختی نہیں بلکہ ایک ایسا فاتحانہ اطمینان تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل رات حاکم نے اپنی تمام تر توجہ اور محبت سے اس کے دل کے ہر ڈر کو مٹا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر پہنچے تو حاکم کی والدہ کی گہری نظریں میرب کے نکھرے ہوئے چہرے اور حاکم کی بدلی ہوئی خاموشی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آج کل کالج میں بہت زیادہ کام ہے کیا حاکم؟ تم دونوں کافی تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہو اور چہروں پر ایک عجیب سی چمک بھی ہے۔ ساس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ میرب کا ہاتھ چائے کے چمچ ہلاتے ہوئے رک گیا اور اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا جبکہ حاکم نے بڑی مہارت سے مسکراہٹ دبائی۔ جی امی، امتحان قریب ہے تو بس ذرا بھاگ دوڑ زیادہ ہو جاتی ہے، حاکم نے جواب دیا مگر میز کے نیچے اس نے میرب کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے ہلکا سا چھو کر اسے مزید پریشان کر دیا۔ کالج پہنچتے ہی میرب کو احساس ہوا کہ فضا بدلی سی ہے۔ ملیحہ اسٹاف روم کے باہر کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی مگر جیسے ہی اس نے حاکم اور میرب کو ایک ساتھ گاڑی سے اترتے دیکھا اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حاکم نے میرب کو کلاس کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود ملیحہ کے پاس سے گزرنے لگا۔ حاکم، ایک بات سننا۔ ملیحہ نے اسے روکنا چاہا مگر حاکم نے رکنا گوارا نہ کیا۔ ابھی نہیں ملیحہ، میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور ویسے بھی میری ترجیحات اب بدل گر چکی ہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حاکم جب کلاس میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سب سے پہلے تیسری رو میں بیٹھی میرب سے ٹکرائیں۔ آج اس نے میرب کو کلاس میں سب کے سامنے ایک مشکل سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ میرب گھبرا گئی مگر جیسے ہی اس نے حاکم کی آنکھوں میں وہ خاص چمک دیکھی جو اسے حوصلہ دے رہی تھی، اس نے اعتماد سے جواب دیا، بہت اچھے میرب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ حاکم نے سب کے سامنے اس کی تعریف کی مگر اس کی آواز میں وہ اپنائیت چھپی تھی جو صرف میرب کے لیے تھی۔ اس ایک جملے نے میرب کے اندر ایک نیا اعتماد بھر دیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ حاکم نہ صرف گھر میں بلکہ اس دنیا کے سامنے بھی اسے ایک خاص مقام دے رہا ہے جہاں ملیحہ جیسی عورتیں صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گی۔ کالج کے اس پرسکون دن کے اختتام پر جب میرب لائبریری کے پاس سے گزر رہی تھی تو ملیحہ نے اسے روک لیا۔ ملیحہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرب، حاکم کی زندگی میں تم پہلی اور آخری ہو؟ ملیحہ نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مرد کو جب تک نئی کتاب کا اشتیاق رہتا ہے وہ اسے پڑھتا ہے لیکن لوٹتا وہ ہمیشہ اپنی پرانی پسند کی طرف ہی ہے۔ میرب کا دل دھک سے رہ گیا مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہ دیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ گھر واپسی پر میرب کا موڈ کافی بوجھل تھا۔ وہ ملیحہ کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ الفاظ کسی کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ حاکم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بھانپ لیا کہ میرب کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا دکھ چھپا ہے۔ اس نے خاموشی سے میرب کے پیچھے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ آج میری طالبہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ کیا پروفیسر نے کلاس میں کوئی سخت سوال پوچھ لیا تھا؟ حاکم نے نہایت دھیمے مگر نرمی سے پوچھا۔ میرب نے مڑ کر حاکم کی آنکھوں میں دیکھا اور دبی آواز میں پوچھا، حاکم کیا آپ کبھی مجھے چھوڑ کر واپس اس کے پاس تو نہیں چلے جائیں گے؟ حاکم کے چہرے پر ایک گہرا دکھ ابھرا۔ اس نے میرب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پھیر لیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ میرب، تم نے شاید کل رات کی وہ تپش اور وہ وعدے اتنی جلدی بھلا دیے۔ تم میرے لیے کوئی کتاب نہیں ہو جسے پڑھ کر چھوڑ دیا جائے، تم وہ سانس ہو جس کے بنا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حاکم نے اسے اپنے قریب اس قدر کھینچ لیا کہ میرب کو اس کی دل کی دھڑکنیں اپنے ہی نام کی باز کر سنائی دینے لگیں۔
حاکم نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے ایک چھوٹے سے مخملی ڈبے کی صورت میں ایک سرپرائز تحفہ دیا۔ میرم نے جب اسے کھولا تو اندر ایک نازک سی سونے کی پازیب تھی جس پر ایم اور ایچ کے حروف کندہ تھے۔ یہ پازیب تمہارے پاؤں میں ہمیشہ بجتی رہے گی تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری زندگی کی بہار میرے ارد گرد ہی ہے۔ حاکم نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ پازیب اس کے پاؤں میں پہنائی۔ اس لمحے کی خوبصورتی اور حاکم کے لمس نے میرب کے تمام وسوسے دھو ڈالے۔ حاکم نے اسے دوبارہ اپنی آغوش میں لیتے ہوئے پوری وارفدگی سے اسے یہ یقین دلایا کہ ان کا یہ تعلق ہر آزمائش سے بالاتر ہے، اور اس رات ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نے ان کے رشتے کو مزید گہرا اور ناقابل تسخیر بنا دیا۔ کالج کے سالانہ کانوکیشن کا دن تھا۔ فضا میں کامیابیوں کے گیت اور الوداعی لمحات کی اداسی رچی بسی تھی۔ میرب اپنی بلیک گریجویشن گاؤن میں ملبوس ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی جہاں آج اسے اپنی ڈگری وصول کرنی تھی۔ ملیحہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے حاکم اور میرب کے درمیان درار ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، آج شکست خوردہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حاکم کی نظریں ہجوم میں صرف میرب کو تلاش کرتی ہیں، اور میرب کا بھروسہ حاکم کی شخصیت کے گرد کسی فولادی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ ملیحہ نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی تھی اور خاموشی سے کالج سے استعفیٰ دے کر دور جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جہاں روحوں کا ملاپ ہو وہاں بیرونی سازشیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ اسٹیج پر پروفیسر حاکم کا نام پکارا گیا تھا۔ وہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اسناد دیں تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حاکم نے نہایت وقار کے ساتھ اسٹیج سنبھالا۔ جب میرب کا نام پکارا گیا تو وہاں لرزتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹیج پر چڑھی۔ سب کی نظروں پہ وہ ایک استاد اور طالبہ تھے، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں وہ مقام، راتیں، وہ تمام سرگوشیاں اور وہ تمام وعدے تیر رہے تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو کر کیے تھے۔ حاکم نے ڈگری میرب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سب کے سامنے نہایت سنجیدگی سے کہا، مستقبل کے لیے بہت سی دعائیں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محنت اور لگن سے ہر منزل پانا ممکن ہے۔ مگر اسی لمحے جب میرب نے ڈگری پکڑی، حاکم نے اس کی انگلیوں کو دبا کر وہ خاموش پیغام دیا جو صرف میرب سمجھ سکتی تھی، اب تم صرف میری بیوی ہو، میری طالبہ نہیں۔ تقریب کے بعد سورج ڈھل رہا تھا اور کالج کی راہداریاں خالی ہو رہی تھیں۔ حاکم میرب کو لے کر اسی پرانی لائبریری کے گوشے میں گیا جہاں سے ان کی کہانی نے ایک نیا رخ لیا تھا۔ وہاں کی خاموشی میں آج ایک عجیب سا سکون تھا۔ حاکم نے میرب کو اپنے قریب کیا اور اس کے سر سے وہ کانوکیشن کیپ اتار کر میز پر رکھ دی۔ آج تم اس قید سے آزاد ہو گئی میرب۔ اب دنیا کو یہ بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ ہو۔ حاکم نے اس کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹیکتے ہوئے نہایت گداس لہجے میں کہا۔ میرب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے حاکم کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ مجھے شک تھا، خوف تھا، مگر آپ کی لمس اور آپ کی سچائی نے مجھے مکمل کر دیا، اس نے دبی آواز میں اعتراف کیا۔ گھر پہنچے تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ حاکم کی والدہ جو اب تک خاموش مشاہدہ کر رہی تھی، انہوں نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے دیکھ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ انہوں نے حاکم کے ہاتھ میں ایک قدیم چابی تھمائی جو ان کے خاندانی زیورات کے ڈبے کی تھی۔ حاکم، میں نے ہمیشہ تم دونوں کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ میرب صرف اس گھر کی بہو نہیں، میری بیٹی ہے، اور آج سے یہ گھر اور اس کی خوشیاں تم دونوں کے نام ہیں۔ ساس کے ان الفاظ نے میرب کے دل سے بوجھ کا آخری ذرہ بھی ختم کر دیا۔ حاکم نے میرب کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں کھڑکی سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ اس رات حاکم اور میرب کے درمیان کوئی پردہ، کوئی خوف اور کوئی چھپا ہوا راز باقی نہ رہا۔ حاکم نے میرب کو اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے اسے وہ تمام پیار دیا جس کی وہ حقدار تھی، اور میرب نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندھن اب ابدی ہے۔ کہانی کا سبق یہ تھا کہ محبت اگر سچی ہو اور اس میں بھروسے کی تپش شامل ہو تو ہر امتحان، ہر شک اور ہر سازش کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ استاد و طالبہ کا وہ رشتہ جو ایک شرارتی نوٹ سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی رفاقت میں بدل چکا تھا جہاں عزت، جنون اور پاکیزگی کا حسین سنگم تھا۔ حاکم اور میرب کی زندگی کی یہ نئی صبح ان کے لیے ڈھیر خوشیاں اور ایک ننھے مہمان کی آمد کی نوید لے کر آئی جس نے ان کی ادھوری خواہش کو تکمیل کا رنگ دے دیا۔